بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز انکشاف آپ سے شیئر کرتے ہوئے عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی ایک عظیم جنگی حکمت عملی کی پیروی کا مشورہ دیں گے اور پی ٹی آئی قیادت سے امید رکھیں گے کہ وہ خود بھی اس فکری غور و فکر کا حصہ بنے، جسے خالد بن ولید ڈاکٹرائن بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بانی قائد جناب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے اس خالد بن ولید ڈاکٹرائن پر عمل درآمد کی تجویز ہم دیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ان سے ملتی ہے۔ اس ویڈیو کے توسط سے جو پیغام آج ہم دے رہے ہیں وہ یہ ڈاکٹرین جناب عمران خان تک بھی پہنچائے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو وہ 300 کتابیں 350 کتابیں اڈیالہ جیل میں پڑھ چکے ہیں اور ان میں حضرت خالد بن ولید پر مشتمل کتابیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں، تو ان میں یہ واقعہ ان کے ذہن میں ہوگا۔ لیکن آج جس انداز میں ہم یہ پیش کر رہے ہیں ایک فکری غور و فکر کے حوالے سے، تو جب یہ پہلو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ ضرور اس پر غور کریں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے عوام بے پناہ قربانیوں کے ذریعے جمہوری آزادیوں کا جو عظیم سفر کر چکے ہیں پچھلے چند برسوں کے دوران، وہ کسی گڑھے میں گر کر مکمل تباہی سے دوچار نہ ہو اور مرحلہ وار انداز میں آگے بڑھتا رہے۔ یہ ہے اس خالد بن ولید ڈاکٹرائن کا اصل مقصد جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس فارمولے پر عمل درآمد سے نہ صرف موجودہ تحریک کے عظیم قائد جناب عمران خان کی جان کو لاحق خطرات ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید مشکلات اور صعوبتوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور ملک بھی غیر یقینی کی دلدل سے نکل کر خوشحالی و ترقی کا سفر پھر سے شروع کر سکے گا۔ ناظرین، جس خالد بن ولید ڈاکٹرائن کا آج ہم حوالہ دینے جا رہے ہیں وہ جنگ موتا کے حوالے سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی سلطنت کے ایک سردار کی طرف سے اپنے ایلچی کے قتل کے بعد 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر اسے سزا دینے کے لیے شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ انہی دنوں رومی سلطنت کا ایک بڑا لشکر اس ایریا میں موجود تھا اور وہ اپنے اس سردار کی مدد کے لیے آ گیا، اور یہ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو گئی۔ لشکر روانہ کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے چونکہ بہت دور لشکر بھیجا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ جو زمینی رابطہ ہے فوری وہ نہیں رہنا تھا، اس لیے آپ نے متوقع جنگی صورتحال کے تناظر میں یہ مشورہ دے دیا کہ میں 3 سپہ سالار مقرر کر رہا ہوں، ایک سپہ سالار، پھر دوسرے اور پھر تیسرے، کہ اگر پہلے شہید ہو جائیں تو دوسرے کمان سنبھال لیں، اگر دوسرے بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے کمان سنبھال لیں، اور اگر تیسرے بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان باہمی مشاورت سے جسے چاہیں اپنا سپہ سالار مقرر کر لیں اور جنگ کو جاری رکھیں۔ ہوا یوں ناظرین کہ جنگ جو ہے غالباً دریائے اردن کے کنارے لڑی گئی تھی، جو آج کل جسے ہم فلسطین کہتے ہیں، یہ فلسطین میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور مسلمان جو جسے ہم آج کل غرب اردن کہتے ہیں وہاں یہ موتا کا مقام ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی کہ مسلمان دریا پار کر کے یہ جنگ لڑنے گئے تھے، اور سامنے غیر متوقع طور پر کچھ تاریخ نویس کہتے ہیں کہ 1,00,000 فوج تھی جو رومیوں کی، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 30,000 تھی۔ بہرحال 30,000 بھی ہو تو 3,000 کا 30,000 سے کوئی مقابلہ نہیں، اور پھر وہ ایک ریاست کی فوج تھی اور مسلمان اس کے پاس جو ذرہ بختر اور جس طرح کے ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھے۔ تعداد میں بھی بے پناہ فرق تھا اور جو اسلحہ تھا اس میں بھی بے پناہ فرق تھا۔ ایک بڑی فوج سے چونکہ پالا پڑ گیا جس کو شکست دینا ناممکن تھا، اس خیال سے ناظرین کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مسلمان بد دل ہو کر پسپائی کا خیال دل میں نہ لائیں، کچھ جذباتی مسلمانوں نے اپنے ایک سالار کے حکم پر دریا پار کرنے کے لیے بنایا گیا
کشتیوں کا پل بھی توڑ دیا تھا۔ جب تینوں سپہ سالار جنگ جب شروع ہوئی، اب 30,000 یا 1,00,000 سے 3,000 کا کیا مقابلہ، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد پھر تیسرا سپہ سالار بھی مسلمانوں کا شہید ہو گیا۔ تو لشکر میں شامل جو بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے مشاورت سے پھر حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار مقرر کر لیا، اور وہ اس روز پھر اس شجاعت سے لڑے کہ اس روز پھر آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور مسلمان ڈٹ کر لڑے، اور شام ہو گئی اور دونوں افواج اس جنگ میں اس روز برابری پر ختم ہو گئی وہ جنگ، اور اگلے دن دوبارہ مارکا گرم کرنے کی نیت سے دونوں فوجیں جو ہیں وہ آمنے سامنے مورچہ زن ہو گئیں اور اپنے اپنے خیموں میں چلی گئیں اور اندھیرا چھا گیا۔ اس دوران جب جنگ جاری تھی ناظرین، حضرت خالد بن ولید دیوانہ وار لڑ رہے تھے اور مسلمان ان کے اپنے سپہ سالار کے ساتھ پوری جرت اور دلیری سے لڑ رہے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے خاموشی سے خفیہ طور پر کچھ مجاہدین کو پیچھے بھجوایا دریائے اردن پر، اور کشتیوں کا وہ پل جسے توڑ دیا تھا مسلمانوں نے خود ہی اپنے عقب میں، اس کو پھر دوبارہ تعمیر کروایا، دوبارہ بحال کروایا۔ مسلمانوں اور رومیوں کے لشکر کی تعداد اور طاقت میں اتنا فرق تھا کہ اسے شکست دینا ناممکن تھا، اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ اسی میں تھی کہ وہ رومیوں کے نرغے میں آ کر اپنا پورا لشکر تباہ کروانے سے بچ نکلیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے اس رات چپکے سے اپنے لشکر کو بچا کر واپس مدینہ کی راہ لی۔ بعض صحابہ کرام جو مدینہ میں موجود تھے انہوں نے اس حضرت خالد بن ولید کے اس خالد بن ولید ڈاکٹرائن کو شکست اور میدان جنگ سے فرار کے مترادف سمجھا، اور مدینے میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ جنگ موتا میں شریک صحابہ کرام سے اس حوالے سے کچھ صحابہ کرام الٹے پلٹے سوال بھی کرنے لگے۔ یہ معاملہ ناظرین اتنا بڑھا کہ اس دوران پھر منافقین نے بھی اس جلتی پر تیل ڈالنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو انہوں نے اتنا بڑا کرائم کیا ہے کہ یہ اس کرائم کے مترادف ہے کہ جو قرآن پاک میں کہا گیا کہ جو میدان جنگ سے بھاگ نکلتے ہیں، یہ جو مسلمان 3,000 ہیں یہ اس کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو بہت افسوسناک صورتحال کئی روز پیدا رہی، اور اتنے ان سے جو الٹے پلٹے اور تیکھے سوال کیے جاتے تھے اس کی وجہ سے کچھ جو مجاہد صحابہ کرام تھے وہ اتنے بد-دل ہوئے کہ وہ بار بار شرمندہ کیے جانے سے بچنے کے لیے انہوں نے مسجد نبوی آنا بھی کم کر دیا یا چھوڑ دیا، اور وہ گھر میں ہی نماز پڑھنے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور فرمایا کہ جنگ موتا سے واپسی مسلمانوں کا فرار نہیں قرار ہے۔ سبحان اللہ، ایسا جواب دیا اللہ رب العزت کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمام جو اعتراضات کرنے والے تھے ان کی زبانیں بند ہو گئیں، بلکہ آپ نے تحسین فرمائی ان کی اس جرأت و بہادری پر کہ جس طرح یہ پورا دن لڑتے رہے اور فرار نہیں ہوئے، اور برابری کی جنگ پر انہیں جنگ اگلے روز کے لیے ملتوی کرنے پر مجبور کیا، وگرنہ تو 30,000 کے درمیان یا 1,00,000 کے درمیان 30 جو ہے 3,000 صرف یوں کچلے جاتے کہ ان کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اس جرأت اور بہادری سے لڑے، اور پھر قرار کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان جنگ موتا سے واپس آئے ہیں یہ میدان جنگ سے فرار ہونے کی نیت سے نہیں بلکہ دوبارہ میدان جنگ میں پوری تیاری کے ساتھ جانے کی نیت سے آئے ہیں، اور قرار کا مطلب ہے بار بار ایک عمل کرنا جس کو ہم تکرار بھی کہتے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا کو اسی لیے حیدر قرار بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسا شیر کہ جو بار بار حملہ آور ہوتا ہے، تو دوسری دفعہ حملہ آور ہونے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے وہ قرار کا لفظ کہ جو جنگ موتا کے جو مجاہدین تھے اور خالد بن ولید ان کے سپہ سالار تھے ان کے حوالے سے اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا، اور ان تمام مجاہدین کے لیے عزت کی دعا کی، اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ 3,000 مجاہدین بھی اور خود حضرت خالد بن ولید بھی
اگر اس جنگ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے تو پھر انہی مجاہدین نے اور اسی سپہ سالار نے یرموک کے میدان میں جو پھر تہ تیغ کر دیا پورا لشکر رومیوں کا، اور پھر پورا عراق اور شام فتح کرنے میں ان مجاہدین نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر یہ اس وقت تباہی کا شکار ہو جاتے اور اس بات کو سمجھتے کہ جناب ہمیں ان کے نرغے سے نکلنے کی بجائے یہی جنگ کرتے کرتے شہید ہو جانا ہے، تو یہ بعد والی جو اتنی فتوحات ہیں ان میں شامل نہ ہو سکتے، اور اتنی فتوحات جن میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تو اس لیے اپنی طاقت کو یقینی تباہی سے دوچار ہونے سے بچا کر، اگلی جنگوں کے لیے بچا کر، میدان جنگ چھوڑ کر اور ہمیشہ کے لیے پسپائی اختیار کرنے کی نیت سے نہیں، اگلی جنگوں کی تیاری کے حوالے سے اگر آپ اپنی طاقت کو بچا لیتے ہیں تو یہ فرار نہیں، قرار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور حضرت خالد بن ولید کا خالد بن ولید ڈاکٹرائن ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت اہم ایشو تھا، اس لیے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بڑی ایک زوردار قسم کی یہ بحث ہے جو چل رہی ہے کہ جناب عمران خان کو اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک جنگ میں ناظرین اپنا سب کچھ تباہ کروا کر آپ مستقل شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی طاقت کو اگلی جنگ کے لیے بچا لیتے ہیں، جس طرح حضرت خالد بن ولید نے حالات انتہائی ناسازگار ہوتے دیکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ تو ناظرین، اسی طرح یہ تو جنگ ہے پرانے زمانے کی، نئے زمانے کی جنگیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مختصر عرصے کی جنگ جیسا کہ 1965 اور 1971 کی جنگیں تھی کہ جو چند ہفتے جاری رہیں اور پھر فیصلہ ہو گیا، یا فریقین نے جنگ بندی کرتے ہوئے معاہدہ تاشکند کر لیا یا شملہ معاہدہ جیسا فیصلہ کوئی کر لیا۔ دوسری جنگ طویل مدت کی جنگیں ہوتی ہیں، جس طرح پھر حضرت خالد بن ولید نے شامیوں اور عراقیوں کے خلاف جنگ لڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ جنگیں شروع ہوئیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں بھی یہ جنگیں جاری رہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں بھی یہ جنگیں جاری رہیں، اور شام اور عراق پورا فتح ہو گیا، اور یہ کئی سال یہ پروسیس چلا۔ تو کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چند روز یا چند ہفتے کے لیے لڑی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کئی سال لڑی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ایران عراق جنگ ہے وہ کئی سال تک جاری رہی تھی۔ اسی طرح جو حالیہ تاریخ میں روس اور یوکرین کی جنگ ہے وہ بھی اب غالباً تیسرے سال میں جاری ہے۔ دونوں قسم کی جنگوں میں ناظرین فتح و شکست کا اسباب بننے والے عوامل الگ الگ ہوتے ہیں۔ میدان سیاست و حکومت کی جنگیں بھی اسی طرح دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مختصر مدت کے فیصلہ کن مارکے اور دوسری طویل المدت جنگیں۔ انہیں ہم T20 یا ون ڈے میچ اور دوسرے کو ہم 5-6 روزہ جو ٹیسٹ میچ ہے اس کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک اور پھر اس کے نتیجے میں مارشل لا کا نفاذ اور بھٹو کی پھانسی ایک ہی مارکے پر مشتمل ایک جنگ یا ون ڈے میچ کی مثال تھی کہ اس میں پھر وقفہ نہیں آیا تھا، وہی ایک محاذرائی کی کیفیت چلتی رہی اور ہوا یوں کہ یہ مارکا طول پکڑ گیا، اور پھر بھٹو کی پھانسی کے ذریعے پیپلز پارٹی یہ جنگ ہار گئی۔ اس عمل کے ذریعے پیپلز پارٹی کو 10 برس کے لیے سیاسی و حکومتی عمل سے الگ کر دیا گیا، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے حکومت جب لی کمپرومائز کر کے، یا ان کی شہادت کے بعد جب آصف علی زرداری نے حکومت لی، تو دونوں بار فوج کو ایک بالادست قوت مان کر حکومت لی گئی، اور جو ہی کسی بھی موقع پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم نے یا صدر نے پر پرزے نکالنے کی کوشش کی تو حکومت برطرف کر دی گئی، اور اگر زیادہ مزاحمت کی تو اس کے نتیجے میں ایسے واقعات پیش آئے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو گیا۔ گویا پیپلز پارٹی اور بھٹو کے ساتھ فوج اور ضیاء الحق نے قومی اتحاد کے ساتھ مل کر جو جنگ لڑی، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے جو فتح اور برتری حاصل کی تھی وہ آج تک قائم ہے، اور بعد میں جس کسی نے بھی اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی اسے کان سے پکڑ کر ایوان اقتدار سے باہر نکال دیا گیا۔ دوسرا طریقہ ناظرین طویل المدت سیاسی جنگوں کی مثال ہے، جسے ہم ٹیسٹ میچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم
مسلم لیگ نے جو تحریک پاکستان چلائی وہ اس جنگ کی ایک مثال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمیت آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت نے ایک ہی مارکے کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنایا اور چھوٹی بڑی کامیابیاں حاصل کر کے ایک تسلسل کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اور اس دوران کئی چھوٹی بڑی شکستیں بھی کھائیں، کئی انہیں ناکامیاں بھی ہوئیں، اور یہاں تک ہو گیا کہ قائد اعظم مایوس ہو کر لندن چلے گئے کہ مسلم لیگ کی حکمت عملی یا پالیسی سے، تو پھر حضرت علامہ اقبال نے خطوط لکھ کر ان کو راضی کیا، تیار کیا، اور پھر وہ واپس آئے اور پھر دوبارہ نئے جذبے سے یہ جنگ لڑی گئی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جانا پھر واپس آ جانا، یہ بھی، یا میدان جنگ چھوڑ کر چلے جانا حضرت خالد بن ولید کی طرح اور پھر واپس آ کر جنگ لڑنا، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ یہ اس لیے بہت اہم ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم پی ٹی اے کی قیادت سے یہ اپیل کریں گے کہ یہ جو مثالیں ہیں قائد اعظم کے ملک چھوڑ کر چلے جانے کی اور حضرت خالد بن ولید کی اپنی فوج کو بچا کر لے آنے کی، یہ ساری مثالیں دے کر عمران خان کو ذہن کو ایک فکری نشو و نما عطا فرمائیں، مل بیٹھ کر مشاورت کریں اور کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں جس کا بھی ہم آگے مزید اشارہ دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ صورتحال ہے کہ جو ایک تسلسل کے ساتھ مسلمانوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا، اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے سال، کئی عشرے لگ گئے، اور یہ طویل جدوجہد جاری رکھی، صرف ایک ہی مارکے کو، ایک ہی معاملے کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنایا قائد اعظم نے بھی، علامہ اقبال نے بھی اور دوسری قیادت نے، اور آخر کار 1946 کے عام انتخابات میں لینڈ سلائیڈ وکٹری کے ذریعے قیام پاکستان کا مطالبہ منوا لیا۔ تو اسی طرح تحریک، اگر یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے تو ہم کو یہ جنگ ایک ہی مارکے میں نہیں لڑنی، یہ جنگ ہمیں 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، ایک لمبے عرصے کے لیے اسی طرح جاری رکھنی ہے کہ جس طرح تحریک پاکستان کی جنگ تھی اور جس طرح شام اور عراق کی فتح کے لیے صحابہ کرام کی جنگ تھی۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاسی جنگ جو ملک کو حقیقی جمہوری آزادی سے ہمکنار کرنے کی جنگ ہے، اس کو T20 یا ون ڈے کے انداز میں لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 8 فروری 2024 کے الیکشن کی جیتی ہوئی بازی فارم 47 کے ذریعے شکست میں بدلے جانے کے خلاف یہ فیصلہ کن جنگ شروع کر دی گئی ہے، جو جواب میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انتقامی کارروائیوں کی انتہا کر رکھی ہے، اور 2 آئینی ترمیموں کے ذریعے ملک میں اقتدار و اختیار پر اس طرح قبضہ جما لیا ہے کہ اتنا زیادہ طاقت کا فرق پیدا ہو چکا ہے، اور عملاً ہم ایک غیر اعلانیہ مارشل لا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ طاقت کا اتنا ہی فرق ہے کہ نہ عدالتیں اب آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہیں، نہ میڈیا آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ ملک میں کوئی ایسی سیاسی قوت بچی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور نہ ہی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے خطے میں اپنے مختلف عزائم کے لیے، یا افغانستان میں اپنے دوبارہ واپسی کے لیے، یا جو باگرام بیر بیس ہے اسے واپس لینے کے لیے، یا چین کے گھراؤ کے لیے، وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ وہ ڈیل کر چکی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح جنگ موتا میں طاقت کا بے پناہ فرق پیدا ہو گیا تھا، یا جب مسلم لیگ ابھی نئی تشکیل پائی تھی آل انڈیا مسلم لیگ، اس کی طاقت میں اور کانگریس کی طاقت میں بڑا فرق تھا کہ کانگریس کے ساتھ انگریز بھی ملے ہوئے تھے اور مسلمان کمزور حالت میں تھے، تو اس کمزور حالت میں آخری جنگ نہیں لڑی گئی، بلکہ مسلسل ایک جد و جہد کے ذریعے پہلے طاقت پیدا کی گئی، پہلے ایک بہت بڑے پیمانے پر بیداری کی مہم چلائی گئی، اور اس وقت بیداری کی مہم پنجاب میں، سندھ میں چلانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو آخری جنگ صرف خیبر پختونخوا کے ذریعے لڑنے کی کوشش کریں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اب اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 سے شروع ہونے والے مارکے کو حتمی جنگ یا فائنل میچ سمجھ کر لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جاری رکھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ 1977 سے شروع ہونے والے پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ والے میچ کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے کہ جب 5 جولائی
1979 को भुट्टो को फांसी देकर इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतों को अपने नीचे लगा लिया था। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस जंग का एक नतीजा मिस्र मॉडल की सूरत में भी निकल सकता है जो इस वक्त जारी है, कि जिसमें मिस्र के मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी फिर जेल में तवील कैद के दौरान ही इंतकाल कर गए और अखवानुल मुस्लिमून जो उनकी सियासी जमात थी उस पर पाबंदी लगाकर खौफनाक क्रैकडाउन किया गया मुल्क गिर, और इस जमात को उसी तरह मिलिया मेट करके रख दिया गया जिस तरह हाल ही में पाकिस्तान में TLP यानी तहरीक लब्बैक के साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक किया गया है। नाज़रीन, इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो में हम आपसे इस फ़िक्री मुबाहसे के हवाले से राय तलब कर रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को क्या अपनी जद्दोजहद का अंदाज़ एहतजाजी तहरीक से पीछे हटकर इसे सियासी तहरीक में बदल देने के अंदाज में नहीं चलाना चाहिए, और एक तरफ कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के अंदर अपना मुकदमा लड़ना चाहिए, और दूसरे अपनी तमाम तर तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा वाली अपनी हुकूमत को मिसाली अंदाज में चलाने पर और एक करप्शन से 100% पाक अवामी फलाही हुकूमत बनाने पर मरकूज़ कर देनी चाहिए। और जो भी बंदा फिर देखे कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कैसे चल रही है, किस तरह आज़ादियाँ हैं, वहाँ पर मीडिया आज़ाद है, वहाँ पर जो मसनूई महंगाई है वो नहीं है, एक फलाही रियासत है और कानून की हुक्मरानी है, और फिर हर सूबे का ये दिल चाहे कि वहाँ हमारे यहाँ भी ऐसी हुकूमत हो। जिस तरह इंडिया में नई दिल्ली में जो एक आम आदमी पार्टी थी आप, उसने दिल्ली में ऐसी हुकूमत चलाई कि मशरकी पंजाब जो उसके साथ लगता था, वहाँ उन्होंने जब ये देखा कि आप इस तरह अच्छी हुकूमत चलाती है, तो फिर मशरकी पंजाब में भी जो आम आदमी पार्टी है वो नई कायम हुई और वहाँ मशरकी पंजाब में भी वो जीत गई। तो इस तरह होता है, थोड़ा सा आप जब लंबा करेंगे खेल को तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मुस्तकिल मजाजी से लड़ने वाले होते हैं, सब्र और इस्तकामत से लड़ने वाले होते हैं, उनकी फिर खुदाई मदद भी आती है। तो नाज़रीन कराम, जब आप अगले आम इंतखाबात तक आप राय आमा को मुतहर्रिक और बेदार करते रहें, और जब आप ये तर्ज़ अमल इख्तियार कर लेंगे तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उस लेवल की आपकी मुखालफत नहीं करेगी कि आपको बिल्कुल मिलिया मेट करने पर ही तुल जाए, और उसके नतीजे में ये होगा कि PTI का अगले आम इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार आना वो ताकत के तवाज़ुन में इतना बड़ा फ़र्क नहीं डालेगा कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा हो, और इस जब PTI ये यकीन दहानी करा देगी कि वो बरसर इक़्तिदार आकर कोई इतनी बड़ी स्ट्रेटजिक तब्दीली नहीं लाएगी मुल्की निज़ाम में, मुल्की सियासत में, तो इस यकीन दहानी के नतीजे में अगले इंतखाबात में फ़ौज को हर सूरत में PTI को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए 8 फरवरी वाले फार्म 47 ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा भी मुमकिन है। तो ये हमारा एक अहम फ़िक्री मुबाहिसा है जो आज हम शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। आपने इस पर तबसरा ज़रूर करना है कि क्या जो खालिद बिन वलीद डॉक्ट्राइन है, जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का डॉक्ट्राइन था कि उन्होंने उस जंग को चंद बरसों के अंदर नहीं लड़ा बल्कि कई अशरों के नाले 20-30 सालों के दौरान लड़ा, तो हम भी इस जंग को, जो पाकिस्तान के अवाम हैं इस वक्त इतना हम इस जंग को लड़ के यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसको यहाँ किसी गड्ढे की नज़र करने की बजाय इसको आगे बढ़ाते रहें और इसे अगले 5, 10, 15 साल का एक रोड मैप बनाकर मुल्क को आगे लेकर चलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।